أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کی کشتی کے ساتھ سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے. سورہ اسراء آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3. محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ اسراء، اسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہوا. سورہ اسراء کے آغاز میں اسراء کا تذکرہ ہے. یہ واقعہ معراج سے منسلک ہے. اسراء عربی زبان میں کہتے ہیں رات میں چلانا اور معراج کہتے ہیں چڑھنا. تو یہ اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اسراء کا، یعنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی جو کہ بیت المقدس کے اندر واقع ہے وہاں تک لے جایا گیا اور مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. یہ دو الگ الگ حصے ہیں، جز ہے، دونوں ایک نہیں ہے. لہذا معراج اور اسراء کے درمیان اس فرق کو یاد رکھیے گا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو چلایا. ہمارے یہاں عجیب و غریب مزاج ہے، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگ اسرا لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں. یہ اسرا نام نہیں ہے بلکہ ایک فعل ہے، یعنی رات میں چلایا. اسرا یہ اس کا مصدر ہے، یعنی رات میں چلانا. لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اس کے بعد قرآن مجید کے کوئی ایک لفظ کو اٹھا کر بچیوں کا، لڑکوں کا نام رکھ دیتے ہیں. مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. تو اسرا کا مطلب اسرا بعبدہ، راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، چلایا. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ اسراء کا واقعہ ہے. معراج کا تذکرہ دراصل احادیث کے اندر موجود ہے اور یہاں پر جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اسراء کا ہے، یعنی رات میں چلانے کا. واقعہ معراج سے متعلق 25 سے زائد اصحاب کرام کی مرویات ہیں. لہذا اس کے بارے میں شک کرنا، شبہ کرنا، یہ صرف فضول باتیں ہیں. بعض لوگ اپنی عقل کی بنیاد کے پر ان احادیث کا رد کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے پر دلیل ہے. چونکہ قرآن مجید میں اسراء کا تذکرہ ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلانے کا، لے جانے کا، اور معراج کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل یہ خواب کی باتیں ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کا رد کھلے طور پر ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. عبد جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، صرف روح کا نام نہیں ہے. خواب کی حالت میں روحیں کہیں پر بھی جاتی ہیں لیکن جسم نہیں جاتا.
خواب کی حالت میں ہم مسجد حرام بھی پہنچ سکتے ہیں، یہاں تک کہ خواب کی حالت میں مرے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جسم نہیں ملتا ہے، روحیں ملاقات کرتی ہے، بات یاد رکھیے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل خواب کی بات ہے، تو اس کے پر تعجب کا، انسان تو خواب میں مرے ہوئے لوگوں سے ملتا ہے، دنیا کی سیر کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، جو چاہے وہ کر لیتا ہے، خواب کے پر کسی کو تعجب نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا جس کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی تعجب نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہی شخص یہ کہے گا کہ میں نے حالت بیداری میں جسم کے ساتھ اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات کی ہے یا کسی مرحوم سے ملاقات کی ہے، تو کوئی مانے گا نہیں۔ تعجب اس بات کے پر ہوگا کہ انسان بیداری کے عالم میں کوئی ایسا کام کرے۔ اسراء اور معراج کے تعلق سے یاد رکھیں، یہ پورا کا پورا سفر معجزہ ہے، اور معجزے سے عام زندگی کے پر دلیل نہیں لی جاتی، یاد رکھیے گا۔ جیسا کہ اسراء کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ میرا اسراء میں پیش آیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے، اس کے بعد جب بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 2 رکعت نماز ادا کی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد معراج میں 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہی تھے نا جنہوں نے نماز کو کم کرنے، اس کے تخفیف کے بارے میں مشورہ دیا تھا۔ اب بتائیے کہ قبر میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی ہے، 6 آسمان کے پر بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی معجزہ ہے جو عام انسانی زندگی کے اندر ممکن نہیں۔ تو جو لوگ اسراء اور معراج کو عام معاملات زندگی کے پر لا کر دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ معجزات سے عام معاملات زندگی میں دلیل نہیں لی جاتی۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والا، یعنی جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری قدرت میں نہیں ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے، عاجز کرنے والی چیز۔ لہذا عام معاملات زندگی میں بطور دلیل کے ان چیزوں کو نہیں پیش کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبروں میں نماز ادا کرتے، اسی بنیاد کے پر اللہ کے نیک بندے قبروں کے اندر نماز پڑھتے، جیسا کہ فضائل اعمال کے اندر لکھا بھی ہوا ہے۔ نماز کی فضیلت کے بعد میں حضرت ثابت بنانی ایک تابعی ہے، ان کے تعلق سے لکھا کہ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو ان کے شاگردوں نے ایک اینٹ ہٹا کر دیکھی تو وہ اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہاں یہ بات معمولی مت سمجھیے گا، لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے ولیوں کا مقام انبیاء کی طرح ہے، کہ اگر نبی اپنی قبر میں نماز ادا کر رہا ہے تو ایک ولی بھی ادا کرتا ہے۔ اب دونوں کا مقام ایک جیسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تمام اصحاب کرام مل کر یہ کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو کوئی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں انبیاء کی توہین کی گئی ہے، اور بھی ایسے بہت سارے واقعات۔ دراصل اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، معجزات کو عام معاملات زندگی کے پر فٹ نہیں کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج خواب کی حالت میں کی کرائی گئی، یہ غلط ہے۔ قرآن نے کہا 2 جملے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی، یہ جملہ اس مقام کے پر استعمال کیا جاتا ہے جو تعجب خیز ہوتا ہے، یعنی حیرت میں ڈال دینے والا۔ قرآن نے حیرت میں ڈال دینے والا جملہ استعمال کیا، یعنی یہ چیز حیرت میں ڈالنے والی ہے، اس لیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ جانے میں 40 دن لگتے تھے اس وقت کے اعتبار سے، اور آنے میں 40 دن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے حصے میں گئے بھی، واپس آ گئے، اور یہاں بات رکتی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان دنیا پر گئے، 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے جنت جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ سے ملاقات کی۔ تو یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ کے لیے بہت تعجب خیز تھی۔
اور عام مسلمان کے لیے بھی تعجب خیز ہے، اور یہی اللہ کی قدرت کاملہ ہر چیز کے پر قادر ہونے کی دلیل ہے، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ ورنہ جیسا کہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنا لمبا ڈسٹینس ہے، اور یہی ہر دو آسمانوں کے درمیان ہے، یعنی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان، اور یہاں تک کہ ساتوں، اور 7ویں آسمان سے اللہ کی کرسی تک 500 سال کا فاصلہ، اس کے بعد اللہ کی کرسی سے اللہ کے عرش کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ عرش کے پر مستوی ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں بیٹھنا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ عرش کے پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اللہ عرش کے پر مستوی ہے۔ مستوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارتفع وعلا، اللہ عرش کے پر مستوی ہے، اس کا مطلب اللہ بلند ہے، استقرار پکڑے ہوئے ہے، یہ نہیں کہ اس کے پر براجمان ہے، تشریف فرما ہے، یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اتنا لمبا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک حصے میں طے کیا، ایک حصے کے اندر یہ ہزاروں سال کے فاصلے طے کیے گئے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک واضح دلیل۔ اب یہ جو کہتے ہیں وہ بات غلط ثابت ہوئی، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ حالت بیداری کے اندر ہوا ہے، تبھی تو مشرکین مکہ کو ان چیزوں کے پر اعتراض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ معراج کے تعلق سے جیسا کہ جو احادیث ہیں، منکرین حدیث جو اس کے بارے میں تعویلات پیش کرتے ہیں، سب فضول ہے، جیسا کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت جو کہ سورہ اسراء کے اندر آگے چل کر آئے گی، آیت نمبر 40، اس کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، کہ وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ تو کہتے ہیں رؤیا یہ دراصل خواب کے لیے، حالانکہ یہ صرف خواب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنی نگاہوں سے کسی بھی چیز کو، چاہے بیداری کی حالت میں یا خواب کی حالت میں کسی چیز کو دیکھا جائے، عربی زبان میں اس کو رؤیا کہا جاتا ہے، دیکھنا، چاہے وہ خواب ہو یا تو پھر عام زندگی کے اندر بیداری کی حالت میں دیکھا گیا ہو۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پر غلط ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہجرت مراد ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور، مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد نبی تک گئے، یعنی یہ 700 میل کا فاصلہ، دور کا فاصلہ ہے، اسی کو مراد دیا گیا ہے، جبکہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کیا اس وقت مسجد نبی موجود تھی؟ نہیں تھی، تو قرآن یہ کیوں کہے گا کہ جو مسجد ہے ہی نہیں اس وقت، اس کے بارے میں قرآن مجید کیوں کہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اس کے بعد مسجد نبی کی تعمیر کی، وہ موجود نہیں تھی، آپ کے جانے کے بعد اس کو بنایا گیا ہے، لہذا اس سے مسجد نبی مراد لینا غلط ہے۔ علاوہ ازیں یہ جو ہجرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں سے آغاز ہوا، اپنے گھر سے نکلے راتوں رات، اس کے بعد ابو بکر صدیق کیا گئے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ مسجد حرام سے، تو پھر یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کا گھر، اور کہاں مسجد حرام؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کی پوری تفصیل، جیسا کہ اس بارے میں 2 روایتیں ہیں، تفصیل کے ساتھ ایک امام ترمذی نے اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ہیں جس کی بنیاد کے پر اس واقعے کے بارے میں پوری تفصیل ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 الگ الگ واقعات ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مسجد اقصی کے لیے اسراء کیا، راتوں رات آپ کو لے جایا گیا، دوسرا ہے مسجد حرام جیسا کہ بیان کیا گیا، اور تیسرا ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، ان کے گھر سے۔ بات ایک ہی ہے، قرآن نے جو حرم کہا، مسجد حرام پورے مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے چاہے آپ ام ہانی کے گھر سے جائیں، اپنے گھر سے جائیں، یا مسجد نبی یا مسجد حرام سے، بات ایک ہی ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے،
وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ شق صدر ہوا، یعنی آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے، بچے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے گئے، اور لے جانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے دل کو دھونے کے بعد اسی جگہ کے پر فٹ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے پر مخیط یعنی سوئی اور دھاگے کے نشان موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک کے پر اس چیز کا نشان موجود تھا، اور اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک زندہ انسان کے دل کو نکال کر اگر اس میں کسی قسم کا پرابلم ہے، جیسا کہ ہارٹ کے آپریشن ہوتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہوا، آپ کے دل کے ساتھ ہوا۔ یہاں پھر آپ کے لیے شق صدر ہوا، سینے مبارک کو چیرا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سونے کے تشت میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا اور اسے دوبارہ فٹ کر دیا گیا۔ براق نامی ایک سواری، براق برق سے بنا ہے، یعنی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھے دیکھ کر مچل رہا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے اوپر کون سواری کرنے والا ہے؟ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرنے والے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی وہاں رکھتا، اس قدر رفتار کا عالم تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لایا گیا، وہاں ایک ستون سے حضرت جبرائیل نے اس کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد تمام انبیاء کرام کو وہاں پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی امامت کی۔ یہ آپ کے لیے اعزاز تھا، یعنی آپ سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، تمام نبیوں کے سردار، اور تمام لوگوں کی امامت آپ کے حوالے کی گئی۔ یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اب یہاں سے معراج ہوا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں معراج کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا، تو کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں اطلاع تھی تو دروازہ بند کیوں رکھا گیا تھا؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، اس کے بغیر کوئی آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور اس کے بعد آپ کے نام کے پر دروازہ کھلا۔ دراصل یہ دروازہ آپ کے لیے ہی بند تھا کہ یہ دروازہ آپ کے نام پر کھولا جائے گا، آپ کے بغیر یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ اعزاز تھا کہ ایک ایسا مہمان آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام پر دروازہ کھلے گا۔ چنانچہ جب آپ کا نام لیا تو دروازہ کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان کے پر آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے تو مسکرانے لگتے، اور اپنے بائیں طرف دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، رنجیدہ ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کے داہنے طرف نیک لوگوں کی روحیں ہیں جنہیں وہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے بائیں طرف جہنمیوں کی، بدبختوں کی روحیں ہیں جنہیں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کی، سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، مبارکباد دی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان کے پر 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور ایک ہی مقام کے پر ان دونوں کو رکھا گیا۔ ان دونوں نے بھی آپ سے ملاقات کی، سلام ہوا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، مبارکباد پیش کی۔ تیسرے آسمان کے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سلام کیا، مبارکباد دی، اور انہیں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، جب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا جملہ آپ کا تھا؟ کَأَنَّهُ أُعْطِيَهُ شَطْرُ الْحُسْنِ،
ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے خوبصورتی کے دو حصے کیے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا اور دوسرا سارے انسانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ اتنا بڑا اعزاز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں کے پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام لوگوں نے آپ سے ملاقات کی، سلام کیا، نبوت کی مبارکباد دی، آپ پر ایمان لائے۔ ہر رسول ایک دوسرے کے پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ جب آپ آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے، میرے مقابلے میں اس کے امتی کہیں زیادہ ہوں گے، اس کے ماننے والے، آپ اس کے امتی جنت میں زیادہ داخل ہوں گے۔ اور یہ جیسا کہ مسلم کی روایت سے واضح بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تم اہل جنت کے نصف ہوں گے، یعنی آدھے اہل جنت تمام امتیوں کے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد جو آدھے جنتی ہوں گے وہ تم ہوں گے، یعنی امت محمدیہ میں سے ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ جنتی بچوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے بھی ملاقات کی، سلام کیا، مبارکباد دی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد اتنا قریب گئے، بخاری کی روایت کے الفاظ ہے صریف القلم، یعنی جہاں پر قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، جہاں تقدیر لکھی جا رہی ہے، فیصلے لکھے جا رہے ہیں، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ سدرۃ المنتہا جس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نجم کے اندر تذکرہ کیا گیا، عند سدرۃ المنتہا۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درختوں کو کہتے ہیں، منتہا آخری، لاسٹ، یعنی اب اس کے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت معمور کا بھی مشاہدہ کیا، جیسا کہ سورہ طور کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، جس کی قسم کھائی گئی ہے، والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، آباد گھر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیت معمور جس طرح دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، اسی طرح آسمان میں فرشتوں کے لیے اللہ نے کعبۃ اللہ بنایا ہے۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کا عالم کیا ہوگا کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ قیامت تک ان لوگوں کی باری نہیں آتی۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں نماز کی ادائیگی کے بعد، اور ایک روایت میں دونوں مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئی، شراب کو پیش کیا گیا اور دودھ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ کو پسند کیا، اسے نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، اس سے آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی، یعنی امت محمدیہ میں جو اہل حق ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ توحید کے پر قائم رہیں گے، ایمان کے پر قائم رہیں گے۔ یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عمومی طور پر نہیں کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ امت کا ایک گروہ، جیسا کہ آپ نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے پر برسر پیکار رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، کہ ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس گروہ کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا، ایک جماعت ہمیشہ حق کے پر قائم رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، اسے نوش فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی تھی، 3 چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جیسا کہ مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کو 3 چیزیں کیا عطا کی گئی؟ 50 وقتوں کی نماز جو بعد میں 5 کر دی گئی، اس کے بعد خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک، اور تیسری چیز میرے ہر امتی کو اللہ بخش دے گا جس کی موت شرکوں کے پر نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور یہ تینوں جڑی بھی ہیں۔
सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा ईमानियात के पर मुश्तमिल है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिल मुमिनून, ईमानियात का तज़किरा अकीदे का तज़किरा है, यानी जिसका ईमान सही होगा नतीजे की बात है कि अल्लाह उसे यकीनन जन्नत देगा। और नमाज उसी अकीदे की, उसी तौहीद की अमली शक्ल है। इंसान खड़ा होता है अल्लाह के लिए, सजदा करता है अल्लाह के लिए, रुकू करता है अल्लाह के लिए, सारी चीजें अल्लाह के लिए, यानी इबादत का नाम है कि अल्लाह को इबादत में अकेला करार दिया जाए। और तीसरी चीज, यानी हर उस उम्मती की बख्शिश जिसकी मौत शिर्क पर ना हो, ये इन्हीं ईमानियात का, अकीदे तौहीद का इनाम है। जो इसके पर कायम रहेगा अल्लाह उसे जन्नत की शक्ल में इनाम अता करेगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक जब पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसकी खूबसूरती का आलम बयान नहीं कर सकता। वहां का मंजर, वहां की खूबसूरती, दिलकशी, ये अल्फाज के माबरा है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। वहां जो बैरी के दरख्त थे उसके ऊपर जो फल लगे हुए थे गोया के हिज्र के मटकों की तरह है। अरब में हिज्र के मटके बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, मशहूर थे, और लोग उसे पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तकरीबन 200 लीटर के हुआ करते थे। तो इतने बड़े बड़े उसमें फल लगे हुए थे। उसके पत्तों के बारे में कहा कि ऐसे थे गोया के वो हाथी के कान हो, इतने बड़े बड़े उसके पत्ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक जब पहुंचे, हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, किसी को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। अगर मैं इसके आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अकेले गए। अकेले जाकर अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ एक अहम मसला, बहुत सारे खुराफाती, बिदाती, नाउज़ बिल्लाह, हुलूली, वो कहते हैं कि इसके बाद सिर्फ वही रह गए। यानी नाउज़ बिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अल्फाज में कह रहा हूं, अल्लाह की जात में जाकर समा गए, दोनों एक हो गए, दोनों जात अलग अलग जुदा नहीं थी। यही दरअसल वहदतुल वजूद का अकीदा है जो हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की जाती है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा, यहां दोनों मसले हल हो जाते हैं। एक लोग ये कहते हैं कि वहां जाने के बाद अल्लाह को देखा, और हुलूली, बिदती, सूफी कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की जात में जाकर समा गए, हुलूल कर गए, दोनों की जात एक हो गई। दोनों का रद्द होता है। जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि क्या आपने अपने रब को देखा है मेराज के मौके पर? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला कहा, और यही जवाब सारी चीजों को रद्द कर देता है। कहा, नूरुन अन्ना अराहु, कि वो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूं। जब आपने खुद रद्द कर दिया तो हम कौन होते हैं ये बात और ये फैसला करने वाले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह को देखा। इसीलिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है बुखारी की रिवायत में, अगर कोई कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह को देखा है तो झूठा है। तो झूठे हैं जो लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नहीं देखा। अल्लाह से मुलाकात हुई, दरमियान में नूर का पर्दा हायल था, और उसी दरमियान से कलाम हो रहा था, बातें हो रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई। अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस हुए। वापसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुलाकात करने के बाद कहा कि क्या हुआ, तो कहा कि 50 वक्त की नमाजें। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे बनी इसराइल का तजुर्बा है, तुम्हारी उम्मत 50 वक्तों की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, लिहाजा अब अल्लाह के पास जाओ, उसे कम कराओ। गए, 5 वक्त की कमी, यहां तक के 5 रह गए। उसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि नहीं, जाओ कम कराओ। तब आपने कहा कि नहीं, अब मुझे शर्म आती है अपने रब से कम कराते हुए। ये तो एक बहाना था। बहाना था किस लिए? ताकि बार बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो, वरना अल्लाह चाहता तो पहले ही 5 देता। लेकिन ये आपके एजाज के लिए था, बार बार अल्लाह से मुलाकात का मौका मिल रहा था, ये एजाज था असल में। दूसरी बात, एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि आप हजरत इब्राहीम के पास पहुंचे, उसके बाद हजरत मूसा, लेकिन हजरत इब्राहीम ने मशवरा नहीं दिया कि नमाज कम की जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कम करा रहे हैं, हजरत इब्राहीम ने नहीं।
یہاں یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت نرم دل تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ 50 وقتوں کی نماز کا حکم دیا گیا، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں ہی رہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس لیے کہ مقصد حیات، مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تجربہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کا تجربہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بنی اسرائیل کیسے تھے، تمہاری امت اس پر عمل نہیں کرے گی، تو تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، تو ان کو تجربہ تھا، کہہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اپنی الگ کیفیت تھی، وہ اپنے اعتبار سے بات کر رہے تھے۔ تو مشورے ہر اعتبار سے آتے ہیں، جو مناسب ہو اس کو قبول کر لیا جائے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کی، اس کے بعد حضرت موسیٰ سے، حالانکہ مقام میں حضرت ابراہیم بڑے ہیں، 7ویں آسمان کے پر ہے، اعزاز بڑا ہے، خلیل اللہ ہے، لیکن وہ مشورہ دیے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو ان کا مشورہ مناسب لگا، مان لیا۔ تو یہ کوئی فرق والی بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی چھوٹے رتبے والا دے تو نہیں مانا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، جو مناسب ہو اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے، مان لیا جائے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، جنت کے داروغہ رضوان سے ملاقات کی، جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی۔ آپ نے کہا کہ میں نے داروغہ جہنم کو دیکھا، وہ کبھی ہنستا نہیں تھا، اس کے سامنے جب جہنم ہے، اس کی حمل نہ کیا ہے، وہ کیسے ہنسے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آئے اور ان تمام واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، مشرکین مکہ نے ہوا بنا لیا، طرح طرح سے مذاق کرنے لگے، اور اسی بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہی پہنچے، آ کے دیکھو تمہارا ساتھی ایسی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو مجھے یقین ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی بنیاد پر انہیں صدیق کہا جاتا ہے، صداقت والا، سچائی والا۔ نبی کے نام کے پر مشرکین نے آ کر آپ کو کہا، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، مان لیا، اور یہی ایمان اور یقین ہے، یہ نہیں کہ اپنی عقلوں کے اندر نہیں آیا تو نہیں ماننے کا۔ یہ ابوبکر صدیق کو مقام صدیقیت کے مقام پر کیوں رکھا گیا؟ کہ انہوں نے صرف نبی کے نام کے پر اتنے بڑے واقعے کو پیش کیا گیا تو مان لیا۔ آج منکرین حدیث اور بھی بہت سارے عقلانیت والے، اپنی عقلوں کو ترجیح دینے والے، حدیث کو رد کر دیتے، بہت ساری باتوں کو رد کر، نہیں، ہماری عقلوں کے اندر نہیں آتی۔ حالانکہ حضرت علی کہتے ہیں لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالبس من اعلاه ولقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينسو على ظاهر الخفين، کہ دین اگر عقلوں کی بنیاد پر ہوتا جو ہماری عقل ہے تو موزے کے نچلے حصے میں مسح کیا جاتا، چلتے وقت تو وہ ہمارے استعمال میں آتا ہے، اوپر نہیں۔ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے موزے کے اوپری حصے کے پر مسح کرتے تھے۔ اپنی عقل کو دین کے آگے استعمال نہیں کرنا چاہیے، دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، دین میں رخنہ اندازی اعتراض کے لیے نہیں، ورنہ گمراہی کھلے راستے آپ کو لے کر چلی جائے گی۔ تو معراج کا یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو کہ بیت المقدس کا سفر کیے ہوئے تھے ان کو بلایا، کہا کہ پوچھو ان لوگوں سے۔ جیسے جیسے سوالات کرتے جاتے اللہ نے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کو لا کر پیش کر دیا، وہ جیسے جیسے سوال کرتے ویسے ویسے آپ جواب دیتے جاتے، لیکن جس کو ایمان لانا تھا لایا، جس کو نہیں لانا تھا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جب آپ اسرا ہو رہا تھا، مشرکین مکہ کا ایک قافلہ بھی جا رہا تھا، وہاں ان کا برتن رکھا تھا، اس میں سے پانی بھی پیا۔ آپ نے اس قافلے کے اس اونٹ کے بارے میں بتایا، کون سا اونٹ آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے بعد بھی جب وہ قافلہ آیا، ان لوگوں سے ساری چیزیں پوچھی گئی اور واقعہ آپ کے بتائے ہوئے قول کے مطابق ہی تھا، پھر بھی نہیں مانے۔ کتنی عجیب بات تھی۔ یہاں ایک اور اہم چیز کہ انبیاء کے مراتب ہیں، درجات ہیں، تبھی تو کسی کو پہلے آسمان پر، کسی کو دوسرے، تیسرے، 7ویں آسمان تک رکھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ انبیاء کے درجات اور مقام ہے، ہم نے ہر کسی کو ایک دوسرے کے پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہ درجات ہیں، انبیاء کے درمیان بھی ہیں، جو کہ ان کے آسمان کے پر الگ الگ مقام کے پر رکھنے کی بنیاد کے پر سمجھ میں بھی آتا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے۔ جیسا کہ لوگ واقعہ معراج کے نام کے پر 27 رجب کو مختلف بدعات انجام دیتے ہیں،
اور اس رات کو عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال، اس سال 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ مفسرین کا، مورخین کا اس بات کے پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات واقعہ معراج سے پہلے بھی، اس بات کے پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج کے واقعے سے پہلے بھی، اور اس بات کے پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 10 نبوی رمضان المبارک میں بھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 نبوی کو رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو آپ معراج کے لیے جائیں؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر رہے ہیں 27 رجب کو، اور رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اور وہ معراج کے واقعے کے وقت تو موجود بھی نہیں ہے اور آپ نے معراج بھی کیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے الرحیق المختوم کے اندر، وہ سب سے بہتر قول ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے کچھ پہلے کرائی گئی ہے۔ یہاں شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 1 سال پہلے کرائی گئی، اس لیے کہ اس کے آگے اب جو واقعات آنے والے ہیں اس میں صاف طور پر بنی اسرائیل کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اب قیادت تبدیل ہو رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل سے قیادت لے کر امت محمدیہ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ تو یہ دراصل قیادت کی تبدیلی کا وقت تھا۔ اب بنی اسرائیل یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے منتخب نمائندے کے طور پر نہیں ہوں گے، اب امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور نظر ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قیادت تبدیل کی جا رہی تھی۔ یہ کیوں کرائی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، معجزات، جیسا کہ آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ یہاں ایک بات میں اکثر بیان کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ صوفیہ کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں، اتنے بڑے جاہل جو کہتے ہیں کہ ہم کو دین در اصل و نعوذ باللہ سینوں سے ملتا ہے، یعنی ہم سے پہلے جو ولی تھا یا اللہ ڈائریکٹ ہمارے سینے کے پر اپنی شریعت کے تعلیمات کا، اس کے احکامات کا عرفان کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ڈائریکٹ ہمیں ملتی ہیں، ہمیں قرآن کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا دعویٰ۔ اور ایک طرف جہالت اتنی، یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم اگر اختیار دیا گیا تو جنت کے پانی کو لے کر جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے تاکہ نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، اور لوگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں۔ عجیب و غریب بات، یعنی اگر کوئی شخص جہنم سے ڈرتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے نزدیک نعوذ باللہ شرک ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ جنت سے کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو یہاں امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشنے کی، ڈر یہ نہ ہو کہ اللہ ہمیں عذاب دے، سزا دے۔ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی جنت و جہنم کے بارے میں کہتا ہے کہ موجود نہیں ہے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کچھ فرضی چیزیں بتاتے ہیں، اس طرح جنت و جہنم بھی ہے، نعوذ باللہ یہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے جنت کا تذکرہ ہے، لوگوں کو عبادت کروانے کے لیے تاکہ وہ عذاب سے ڈر کر عبادت کرے، جہنم بنائی گئی ہے، یہ ہے نہیں، بس صرف بیان کیا جاتا ہے نعوذ باللہ۔ جبکہ جنت موجود ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام نشانیاں دیکھی، اور اس کے بعد اللہ آگے جو بیان کر رہا ہے اس کی کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائے گی۔ یہ بنیاد تھی جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ معراج کیوں کرائی گئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیادت تبدیل ہو رہی ہے، مدینہ کو مرکز بنایا جانے والا ہے، تو وہاں آپ انتہائی مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اور آپ کے اندر یقین، اعتماد پختہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ لوگوں کو باتیں بتائیں تو آپ کے اندر وہ پختگی، اعتبار اور یقین ہونا چاہیے۔
عام زندگی کے اندر بھی آپ خود دیکھیے گا، ایک چیز جو آپ نے خود اپنی نظروں سے مشاہدے میں لائی ہے، دیکھا ہے، اور ایک چیز سنی ہے، کسی نے بیان کیا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے خود دیکھا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، تو وہاں آپ کے بولنے میں یقین اور پختگی سننے والے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدے کرائے گئے تاکہ اسی ایمان و یقین کے ساتھ ان ساری چیزوں کے بارے میں بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس واقعے کے پر جیسا کہ ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا یقین رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بارے میں کسی بھی قسم کا شبہ ہو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔